السلام علیکم طلبہ طالبات، امید کرتی ہوں تمام طلبہ طالبات اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم، سبق خلافت راشدہ، حصہ دوم۔ اس سبق کی ابتدا میں ہم نے حضرت عمر تعالیٰ کا تعارف اور مقام و مرتبہ اور ان کی فضیلت پڑھی۔ آج کے درس میں ہم ان کا نظام حکومت کے بارے میں پڑھیں گے کہ عرب میں چاروں طرف جو حکومتیں قائم تھیں، وہاں ان کے حکمرانوں نے صدیوں سے عوام کو اپنے ظلم و زیادتی کا شکار بنا رکھا تھا اور تمام اختیارات اپنے پاس رکھتے اور عوام کو بالکل مجبور حالات میں اپنا وقت گزارنا پڑتا۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دور خلافت میں آئے تو انہوں نے اسلامی حکومت جو تھی اس کو اچھے سے سنبھالا اور بے حد سیاسی اور انتظامی اقدامات کیے، جس سے عام لوگ اپنی زندگی میں اطمینان اور خوشی سے رہنے لگے۔ نظام حکومت میں انہوں نے سب سے پہلے ابتدا کی مجلس شورا کی تشکیل کی۔ مجلس شورا مطلب کہ حضرت عمر تعالیٰ خلافت کے تمام کام اسلام کے حکم کے مطابق آپس کے مشورے سے چلاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے صاحب الرائے صحابہ کرام کی ایک مجلس شورا تشکیل دی جو حکومتی معاملات میں خلیفہ کو مشورے دیتی۔ اس کے علاوہ اگر ضرورت محسوس کرتے تو عام اجلاس بلاتے جس میں عوام کھل کر ملکی معاملات میں اپنے رائے کا اظہار کرتے۔ اچھا، دوسرا انتظام کیا کیا حکومت کو چلانے کے لیے؟ حضرت عمر تعالیٰ خلیفہ کا گشت کر کے لوگوں کے مسائل حل کرنا، یعنی حضرت عمر تعالیٰ جو تھے وہ بذات خلیفہ خود ہونے کے خود بھی اور حکومت کے جو ذمہ دار افراد تھے لوگوں کے درمیان رہتے، گلی بازاروں میں گھومتے پھرتے حلیہ بدل کر اور ان کے مسائل معلوم کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔ ہر فرد کو ان کے گھروں پر آنے جانے کی اجازت تھی اور عوام کو ہر طرح کے مسائل معلوم کرنے کے لیے مسجد میں وقت دیتے۔ تیسرا پوائنٹ ہے عوام کا خلیفہ سے بحث پرس کرنا، کہ عوام جو ہے وہ خلیفہ سے کسی بھی وقت بحث پرس یا ان پر تنقید یا ان کے معاملے میں شکایت کر سکتی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں گورنروں کی نگرانی۔ حضرت عمر تعالیٰ ہر گورنر سے 4 عہد لیتے، یعنی مختلف علاقوں میں جب حضرت عمر تعالیٰ گورنر کسی کو عہدہ دیتے اور وہاں پر ان کو گورنر تعینات کرتے تو ان سے 4 عہد لیتے۔ پہلا کہ کیا ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گے، کیونکہ ترکی گھوڑا اعلیٰ نسل کا مانا جاتا ہے، لہذا ان سے یہ عہد لیتے کہ وہ اس پر سوار نہیں ہوں گے۔ دوسرا عہد لیتے کہ باریک اور نفیس کپڑے نہیں پہنیں گے، یعنی اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے اور دروازے پر محافظ بھی نہیں رکھیں گے۔ محافظ رکھنے سے منع اس لیے کرتے تاکہ لوگ کسی بھی وقت ان سے آ کے اپنے معاملات کا حل نکلوا سکیں اور شکایات درج کروا سکیں۔ آگے دیکھیے، اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں گورنروں کا احتساب۔ گورنروں کا احتساب مطلب ان کا محاسبہ کرنا۔ حضرت عمر تعالیٰ گورنروں کی کوتاہی کے خلاف شکایت کا سختی سے نوٹس لیتے ہیں، یعنی اگر ان کے خلاف کوئی شکایت درج کرائی جاتی ہے تو اس کا فوراً ایکشن لیتے، اور گورنروں کے مالی حالات میں زیادہ اضافہ دیکھتے تو ان کا مال بیت المال میں جمع کرا دیتے، یعنی اگر وہ دیکھتے کہ ان کی ضرورت سے زیادہ مال ان کے پاس جمع ہو رہا ہے تو یہ اسراف سمجھتے ہوئے اسے بیت المال میں جمع کرا دیتے۔ آگے دیکھیے بیت المال کی حفاظت۔
حضرت عمر تعالیٰ بیت المال کو سرکاری خزانے کے بجائے عوام کی امانت سمجھتے اور اپنی ضرورت کی اشیاء بھی عام افراد کی اجازت سے استعمال کرتے۔ جیسے کہ کسی مرض میں ایک بار حضرت عمر تعالیٰ کو شہد تجویز کیا گیا جو کہ ان کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ بیت المال جو کہ مسلمانوں کا مال تھا وہاں کے یعنی شہد کو استعمال کرنے سے پہلے عام افراد کی اجازت لی، پھر بیت المال سے شہد لیا۔ آگے دیکھیے عدل و انصاف۔ حضرت عمر تعالیٰ کا عدل و انصاف کے بارے میں بھی بے حد سخت تھے، اور عدالتوں کے قاضی جو تھے وہ بھی بے لاگ فیصلے کرتے، چاہے ان کی ضد میں خلیفہ کو ہی سزا کیوں نہ ملے۔ آپ نے ذمیوں کو بھی مکمل حقوق دیے اور ان کو مذہب پر عمل کی آزادی کے ساتھ ساتھ جان، مال اور عزت کی حفاظت کی ضمانت بھی دی۔ ذمی کسے کہتے ہیں؟ جو کہ اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلم شہریوں کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر تعالیٰ نے ان کو بھی مکمل حقوق دیے اور ان کے جان و مال کی عزت کی حفاظت بھی کی۔ امید کرتی ہوں یہاں تک کا درس آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آئیے ہم آگے اب سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرگرمی میں آپ نے یہ تمام سوالات اپنی کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت عمر تعالیٰ نے حکومت کا نظام کس طرح قائم کیا ہوا تھا؟ مختصراً تحریر کریں۔ دوسرا سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کا کوئی ایک واقعہ تحریر کیجیے جو کہ آپ کو کتاب میں بھی مل جائے گا۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گورنروں سے کن باتوں کا عہد لیتے؟ سوال نمبر 4، ذمی کن کو کہا جاتا ہے اور انہیں کس چیز کی ضمانت دی گئی؟ تحریر کیجیے۔ تو یہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو اپنی کاپیوں میں اتارنے ہیں۔ حافظ۔